اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ بنیادی اردو گرامر جماعت اول تا ہشتم ہم نے ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا تھا، اسی سلسلے میں آج ہم ضمیر، اسم استفہام اور اسم فاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دعوے میں سچ ثابت کر دیا ہے کہ آج ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وہ دنیا کے بیشتر ممالک میں دیکھا جا رہا ہے، پسند کیا جا رہا ہے اور سبسکرائب کیا جا رہا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں، اور ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں ویڈیو کی۔ اس میں استفہام کی اقسام، اس میں استفہام کی 3 اقسام ہیں۔ استفہام اقراری نہیں، جس میں اقرار پایا جاتا ہو، ایسا استفہام جس میں کیا ہو، جس میں اقرار پایا جاتا ہو، جہاں سوال کا اقراری جواب جملے ہی میں موجود ہو، جیسے یہ اس کی بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، یعنی اگر یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے، یعنی اس میں ایک اقرار کیا جائے کہ یہ اس کی بے وقوفی کی دلیل ہے، ثبوت ہے، سند ہے۔ یہ میری نادانی کی وجہ تھی، یعنی یہ میری بے وقوفی، پاگل پن، نادانی کی وجہ تھی۔ ان جملوں میں بے وقوفی اور نادانی استفہام اقراری ہے۔ یہ نقصان وقت کا ضیاع نہیں تو اور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں جس میں یعنی ایک قسم کا اقرار پایا جاتا ہو، سوال کا جواب اسی جملے میں موجود ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، استفہام اقراری کہتے ہیں۔ استفہام استنجاری، نامعلوم کے بارے میں سوال استفہام استنجاری کہلاتا ہے۔ مثلا تمہاری مٹی میں کیا ہے، یعنی جو چیز پتہ نہ ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں سے آتے ہو۔ تو اس طرح کے سوالات جس میں نامعلوم چیز کے بارے میں، شخص کے بارے میں سوال پوچھا جائے، اس کو استفہام استنجاری کہتے ہیں۔ آخر وہ کون تھا، یہاں کیا اور کون استفہام استنجاری ہے۔ نمبر 3 استفہام انکاری، تو انکاری اور اقراری آپس میں متضاد ہیں۔ ظاہر ہے جب اقرار کے معنی میں پایا جاتا ہو، انکار کے معنی میں پایا جاتا ہو، یا جس میں انکار پایا جائے اس کو کیا کہیں گے، جب جملے میں کسی بات سے انکار کیا جائے۔ مثلا میں نے یوں کب کہا تھا، یا میں نے ایسا کب کہا تھا، کیوں کہا تھا۔ یہاں کب انکار کے معنوں میں استفہام انکاری ہے۔ اسم فاعل کی اقسام، نیچے ہم اسم فاعل کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ یہ اسم مشتق ہے۔ اسم مشتق کیا ہے، اسم مشتق جو ہے اسم کی 4 بڑی اقسام میں سے، یعنی معنی کے لحاظ سے اسم معرفہ، اسم نکرہ، جنس کے لحاظ سے مذکر مؤنث، تعداد کے لحاظ سے واحد جمع، اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامع۔ تو یہ اسم مشتق کی قسم ہے۔ اسم مشتق جو اسم مصدر سے نکالا گیا ہو، اخذ کیا گیا ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسم مشتق کہتے ہیں۔ تو اسم فاعل جو ہے یہ اسم مشتق ہے، بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم ہے۔ اب اسم فاعل کی اقسام درجہ ذیل ہیں۔ اسم فاعل قیاسی، وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے تحت بنا ہو، یعنی تحت بنا ہو، کسی خاص قاعدے کے مطابق بنا ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، قیاسی۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سپوز ٹو بی، یعنی مطلب اگر یہ قاعدہ اس طرح ہے تو باقی جو ہے نا ہم اس کو قیاس کر لیتے ہیں۔ جیسے مذکر مؤنث کا قاعدہ ہے کہ جن کلمات کے آخر میں کیا ہوگا، الف آئے گا، وہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ تو یہ کیا ہے، ایک قاعدہ ہے، قیاس ہے۔ اب یہ جزوی قاعدہ ہے، اگرچہ یہ ایک جزوی قاعدہ ہے، ایسے کلمات آتے ہیں جن کے آخر میں الف آتا ہے لیکن ان کو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں، جیسے ڈنڈا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں قیاسی، کہ ایک چیز کو دوسرے کی مانند یا دوسرے کی جو نا وہ وزن پہ قرار دینا، اس کو کیا کہتے ہیں، قیاسی کہتے ہیں۔ جیسے لکھنے والا، گانے والا، پڑھنے والا، رونے والا، کہنے والا۔ تو کسی کام کے آخر میں والا لگانے سے کیا ہوتا ہے، اسم فاعل قیاسی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اسم فاعل سماعی، وہ اسم فاعل جو کسی خاص قاعدے کے بغیر بنا ہو۔ مثلا پرندہ، پرندہ پر رکھنے والا،
پرندہ، اب اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں. مالدار، مالدار اس میں کیا ہے؟ فاعل، کیونکہ وہ مال رکھنے والا ہوتا ہے تو اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. دھوبی، دھوبی فاعل ہے، اس میں فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، لیکن اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. خدمتگار، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. ڈاکیا، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. سپیرا یعنی سماعی کا مطلب یہ ہے جو کسی خاص قاعدے کے مطابق، قانون کے مطابق کا ضوابط کے مطابق نہ بنا ہو، بلکہ یہ اہل زبان سے اس طرح سنا گیا ہو. اب اس میں فاعل مفرد، اس میں فاعل مفرد وہ اس میں فاعل جو لفظ واحد یا واحد کلمے کی صورت میں ہوں مگر ایک سے زائد کے معنی دے، جیسے چور، سپاہی، ڈاکو. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں اس میں فاعل مفرد. اس میں فاعل مرکب، یہ اس میں فاعل ایک سے زائد کلمات پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے جیب کترا یعنی جیب کاٹنے والا، رہنما راستہ دکھانے والا، بازیگر، تو یہ کیا ہیں؟ وغیرہ. اس کو ہم کہتے ہیں اس میں فاعل مرکب. اب اس فاعل اور اس میں فاعل کا فرق. فاعل اور اس میں فاعل، کام کرنے والے کو ظاہر جو ہے نا وہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. فاعل اس میں مشتق نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کیا ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ اس میں مشتق ہی مصدر سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اس میں مشتق کی ہم تعریف کیا کرتے ہیں؟ جو مصدر سے نکلا ہوا ہو اور اس سے پھر بعد میں بہت سے کلمات جو ہے نا ہم بنا سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں. فاعل کو بنایا نہیں جاتا، یعنی فاعل جو ہے نا وہ بنایا نہیں جاتا، فاعل موجود ہوتا ہے. نس فاعل کی جگہ اس میں فاعل استعمال کیا جا سکتا ہے. فاعل کی جگہ ہم اس میں فاعل استعمال کرتے ہیں، جیسے کیا ہے؟ اسلم کھیلتا ہے تو اسلم کھیلنے والا ہے، اسلم کھلاڑی، اس کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. جیسے علی نے کتاب پڑھی، سپاہی نے رکنے کا اشارہ کیا. ان جملوں میں علی اور سپاہی فاعل ہیں. فعل کی نسبت سے کام